بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین جناب نہایت محترم عمران خان نیازی صاحب سے کچھ میرے چند سوالات ہیں۔ میرا سوال نمبر 1 ہے، ڈاکٹر اسرار صاحب مرحوم نے 22 سال قبل آپ کے بارے میں کچھ کہا تھا۔ سوال نمبر 2 میرا ہے کہ حکیم سعید گورنر سندھ نے آپ کے بارے میں کچھ کہا تھا۔ سوال نمبر 3 ہے کہ 56 اسلامی ممالک میں آپ کو کوئی مسلمان لڑکی نہ ملی۔ زینت امان، ناہید اختر اور بہت سی پاکستانی مسلمان لڑکیاں آپ سے شادی کرنا چاہتی تھیں۔ سوال نمبر 4 کہ برطانیہ کی جمائمہ گولڈ سمتھ یہودی کی بیٹی شادی آخر آپ نے کیوں کی اس سے؟ میرا سوال نمبر 5 ہے، آپ نے الیکشن سپورٹ کے لیے مرزا قادیانی موجودہ کے ہاں وفد بھیجا کیوں؟ آپ نے 1973 کے آئین میں مرزائیوں کو کافر قرار دیا جانے والا قانون، آپ نے اس کو غلط قرار دینے کا بیان دیا۔ آپ نے کرپٹ لوگوں کو پارٹی ٹکٹ دیے 2018 الیکشن میں کیوں؟ آپ نے ایم کیو ایم سے اقتدار کے لیے ہاتھ ملایا کیوں؟ میرا 10واں سوال آپ سے، آپ نے پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو کے ساتھ ہاتھ ملایا کیوں؟ میرا 11واں سوال ہے، آپ نے عثمان بزدار کو وزیر اعلیٰ بنایا کیوں؟ میرا 13واں سوال آپ سے ہے کہ آپ نے ریحام خان سے شادی کیوں کی؟ میرا 14واں سوال ہے، آپ نے بشرا بی بی عرف پیر پنکی کے ساتھ شادی عدت کے دوران کیوں کی؟ آپ نے کلمہ کیوں نہیں صحیح پڑھا ایک جلسے میں؟ آپ نے کہا لا الہ الا اللہ محمد در رسول اللہ، جب کہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد در رسول اللہ۔ آپ آکسفورڈ سے پڑھے ہوئے ہیں، آپ کے پیچھے طارق جمیل صاحب تھے، طاہر اشرفی صاحب تھے اور بہت سے علماء کرام آپ کے ساتھ تھے، اور آپ نے کلمہ پڑھ کے پھر بندہ مسلمان ہوتا ہے کہ آپ نے کبھی بھی یہ کلمہ کی تصحیح نہیں کی؟ آپ کو نہیں پتا کہ در نہیں ہے، در رسول اللہ ہے؟ آپ جب وزیر اعظم بنے تو آپ نے حلف اٹھایا تو آپ کو صدر ممنون حسین نے 3 دفعہ پڑھایا خاتم النبیین۔ آپ نے تینوں دفعہ خاتم النبیین کیوں نہیں پڑھا؟ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ آپ پریپ کے اسٹوڈنٹ تو نہیں تھے، بچے تو نہیں تھے، آپ 70 سال سے اوپر ہیں اور آپ نے خاتم النبیین کیوں نہیں کہا؟ کن طاقتوں کی وجہ سے یا کن سے کوئی معاہدہ تھا؟ وزیر اعظم کا حلف اٹھاتے ہوئے آپ نے خاتم النبیین نہیں پڑھا۔ میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ نے جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن کیوں دی؟ جب آپ اپوزیشن میں تھے تو آپ سے سوال کیا گیا کہ کیا آپ آرمی چیف کو ایکسٹینشن دینے کے حق میں ہیں، تو آپ نے کہا کہ دوران جنگ میں بھی نہیں ہوں، اس کو ایکسٹینشن نہیں دینی چاہیے۔ پھر آپ نے جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن کیوں دی؟ میرا آپ سے 15واں سوال ہے کہ آپ نے بدتمیزی کلچر کو پروموٹ کیا آزادی رائے کے نام سے کیوں؟ میرا آپ سے 16واں سوال ہے کہ آپ نے اپنے 4 سالہ دور میں ڈبل قرضہ لیا کیوں؟ میرا 17واں سوال ہے آپ سے کہ آپ جب اقوام متحدہ میں کشمیر کا کیس لڑ کے آئے تو آپ نے کہا میں نے ورلڈ کپ جیتنے سے بھی بڑا کام کر دیا، اور آپ کے آنے کے بعد 370 جو وہاں پہ کا آرٹیکل ہے مودی نے وہ اٹھا لیا کیوں؟ آپ نے جب مودی کا الیکشن ہو رہا تھا تو آپ نے مودی کی نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کر آپ نے کیوں سپورٹ کی؟ اس کے پیچھے کیا ریزن تھا؟ میرا 19واں آپ سے سوال ہے، آپ نے امریکہ کو رجیم چینج کرنے کا کہا، جبکہ بعد میں آپ نے امریکہ سے ہی معافی مانگی اور آپ نے کہا کہ امریکہ جو ہے اس نے یہ رجیم چینج نہیں کیا بلکہ گھر سے رجیم چینج ہوا، یعنی کہ آپ نے جنرل باجوہ کے اوپر الزام لگایا کیوں؟ آپ نے امریکہ مرد آباد نہیں کہا کیوں؟ آپ نے جب کشمیر کے اوپر پروگرام ہو رہا تھا تو آپ کے منسٹر جناب فردوس عاشق اوان نے کشمیر کا جھنڈا آپ کے ہاتھ میں دینے کی کوشش کی، آپ نے کشمیر کا جھنڈا تھامنے سے انکار کیا کیوں؟ آپ چور و ڈاکوؤں کے ساتھ مذاکرات کے لیے آپ بیٹھ گئے ہیں کیوں؟ آپ نے عدالتوں کا احترام نہیں کیا، آپ نے بیرون ملک اوورسیز پاکستانیوں کو پاک فوج کے خلاف کیوں کیا، اور بیرون ملک میں پاک فوج کو گندی گندی گالیاں آپ نکلوا رہے ہیں کیوں؟ ناظرین، ان سوالات کے جواب جو مجھے پی ٹی آئی کی اعلیٰ قیادت، اور اگر عمران خان صاحب اس کا جواب ہر روز وہ آ کے سوشل میڈیا پر بیٹھ کے بات کرتے ہیں، اگر عمران خان صاحب ان باتوں کا جواب دے دیں تو پوری قوم یہ جواب سننا چاہتی ہے۔ صرف وہ 10-12 لاکھ یا 1 کروڑ کچھ ووٹ جو انہوں نے 2018 میں لیے تھے، ان لوگوں کا یہ پاکستان تو ہے، لیکن 23 کروڑ عوام ہے، 1 کروڑ کچھ نکال دیں تو باقی 21 کروڑ عوام کدھر جائے گی؟ 21 کروڑ عوام سے یہ جواب آپ سے چاہ رہی ہے
کہ یہ جو میں نے 22-23 سوال آپ کے سامنے رکھے ہیں اور پی ٹی آئی والوں آپ کے لیڈر کے سامنے رکھے ہیں، ان کا جوابات چاہیے۔ کیا اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اتنا تضاد ہے؟ اور کہ میں نے جو سنا ہے، دیکھا ہے، علماء کرام نے بتایا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو شیطان میں اتنا تکبر اور غرور تھا، اور اس کو اپنی پرہیزگاری کا، اپنی عبادات کا اتنا غرور تھا کہ اس نے اللہ کے سامنے انکار کر دیا۔ میں نوری ہوں اور یہ خاکی ہے، تو میں خاکی کو کیسے سجدہ کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے شیطان کو نافرمانی حکم نہ ماننے پر اللہ تعالیٰ نے اپنے دربار سے اس کو دھتکارا اور اپنے دربار سے نکال دیا۔ تو جب شیطان کو اپنے دربار سے نکالا اور اس سے وہ اختیارات واپس لے لیے، تو شیطان نے وہاں پہ ہی کہا کہ اللہ آپ مجھے قیامت تک موت نہ دینا، اور میں تیری جو مخلوق تو نے بنائی ہے اس کو میں تیرے خلاف کرتا رہوں گا اور تیرے خلاف بہکاتا رہوں گا اور تیری نافرمانی کرتا رہوں گا۔ اور آج تک شیطان جو ہے صرف رمضان المبارک اس پاک مہینے میں جو اس نے جو ہے اس کو قید کر دیا جاتا ہے۔ تو آپ نے تو خان صاحب رمضان شریف کے مہینے میں بھی ماشاءاللہ زمان پارک کے باہر لوگ تراویحیں پڑھتے تھے، اور آپ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دعوے دار آپ جو زمان پارک میں جناب آپ کیا کر رہے تھے؟ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جب آپ کے پاس حکومت آئی، آپ کے ساتھ فوج تھی، آپ کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ تھی، آپ کے ساتھ ادارے تھے، آپ اپنی منمانیاں کر رہے تھے، آپ جس کو چاہتے تھے جیل کے اندر کر دیتے تھے، جس کو چاہتے تھے جیل سے باہر لے آتے تھے، آپ جس کی چاہتے تھے آڈیو ویڈیو بنا لیتے تھے، آپ جس سے چاہتے تھے آڈیو ویڈیو جو ہے وہ ریلیز کر دیتے تھے۔ آپ کا ہر منسٹر جو ہے وہ ٹی وی چینل پہ بیٹھ کر چور ڈاکو کا جو ہے وہ راگ الاپتا تھا۔ آپ جب ملک سے باہر جاتے تھے، لڑائیاں آپ کے گھر کی تھیں، آپ نے ہر اس پلیٹ فارم کو یوز کیا باہر کے ممالک میں، وہاں پہ جا کے اپنے لوگوں کو چور ڈاکو کہا۔ آپ نے ملک کا ایسا بیڑا غرق کر دیا اور ایسا امیج بنایا کہ ہر حکمران جو ہے باہر کی دنیا کا وہ ہمارے جو ہے پاکستان کے بارے میں کچھ غلط ہی سوچتا ہے۔ کیا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ بھی اس کی طرح جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا اور اس نے کہا کہ میں ناری وہ خاکی، کیا آپ بھی ان سیاستدانوں کے ساتھ وہ شیطان والی مماثلت جو ہے وہ تو نہیں ہو رہی کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں ان سے اعلیٰ ہوں اور یہ لوگ ادنا ہیں، میں ہی ملک جو ہے اس کو میں ہی کر سکتا ہوں؟ آپ نے وہ 72 سالوں میں وہ اتنا قرضہ نہ لیا، ان حکمرانوں نے، چوروں ڈاکوؤں نے، جتنا آپ نے ان سے ڈبل لے لیا۔ کیا ملک کی یہی آپ نے خدمت کرنی تھی؟ اور اب اگر آپ کو اقتدار دے دیا جائے، اگر اب آپ کو الیکشن دے دیا جائے، اگر اب اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ ہو جائے، تو پھر کیا وہ جو جس کو آپ وہ جنگلی کہتے تھے، جنگل کا قانون کہتے تھے، میر جعفر میر صادق کہتے تھے، کیا آپ ان کے حق میں فتویٰ دے دیں گے؟ اور اگر یہ نہیں ہوتا تو کیا پھر آپ امن سے سیاست کریں گے؟ کیا آپ اس ملک میں استحکام لانے کی کوشش کریں گے؟ اور سب سے بڑی بات میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ کے جو فالوور ہیں وہ اتنی بدتمیزی کرتے ہیں، وہ صرف سنتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ کہتے ہیں کہ پیر پنکی میری مرشد ہے، اور لوگ آپ کو مرشد کہتے ہیں، آپ کی مرشد، بلکہ پورے پاکستان کی پھر مرشد بنا دیا آپ نے۔ پھر یہ کہاں ہے؟ پھر تو مریم بھی مرشد ہو گئی نا۔ جب اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہمارا دین، ہمارا اسلام کہتا ہے کہ عورت کی حکمرانی جائز نہیں ہے، جب عورت کی حکمرانی جائز نہیں ہے تو پھر عورت مرشد کیسے ہو گئی؟ عورت پیر کیسے بن گئی؟ آپ اس کے مرید کیسے ہو گئے؟ آپ اس کے مرید ہیں اور تمام جو ہے آپ کے چاہنے والے وہ آپ کے مرید ہیں، وہ آپ کو مرشد۔ اور مرشد پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ یہ آپ جانتے خوب ہوں گے۔ اور وہ جو کل کا بچہ ہے وہ بھی تو آپ کو پتہ نہیں لوگ کیا کیا جناب آپ کو بنانے جا رہے ہیں۔ اور میرا یہی خان صاحب آپ سے اور آپ کی پارٹی کی قیادت سے یہی سوال ہے کہ خدا را آپ انتظار کریں اور موجودہ حکومت کو جو ہے وہ بجٹ پیش کرنے دیں۔ الیکشن ہونا ہی ہونا ہے، آئین کی پاسداری ہونی ہے۔ اگر اگست میں اسمبلیاں ٹوٹ جاتی ہیں اور الیکشن نہیں ہوتی، پوری قوم خان صاحب آپ کے ساتھ ہوگی، آپ ذرا صبر کریں۔